اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 9 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ اوس اور خزرج میں محبت اور یہود کی دشمنی۔ مدینہ طیبہ میں مختلف قبیلے آباد تھے۔ ان میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ ان کے اکثر افراد اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی طرح یہودیوں کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہودیوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت اور مسلمانوں کے دین کی دعوت اور اشاعت کے پیش نظر ان سے چند شرطوں پر معاہدہ کر لیا۔ یہودی اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر حسد کرنے لگے اور اندر ہی اندر اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ جب ان کی نفرت اور عداوت اور بد عہدی حد سے بڑھ گئی تو ان کو اپنی شرارت اور سازشوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت، زمین کا عجیب فرش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کو فرش بنایا، ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا کیسا اچھا بستر بچھایا جس پر ہم آرام کرتے ہیں۔ اس بستر کے بغیر ہمارے لیے رہنا دشوار تھا۔ پھر ہمارے لیے زندگی کی تمام ضروریات، کھانے پینے، اناج، غلے اور میوے کے لیے زمین کو خزانہ بنایا۔ پھر سردی گرمی سے حفاظت بھی زمین پر رہ کر سکتے ہیں، اور بدبودار چیزیں اور مردار جن کی بدبو سے ہم کو سخت تکلیف ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو ہم زمین میں دفن کر کے خراب ہوا کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اتنا لمبا چوڑا زمین کا بستر اسی حکیم مطلق کی کاریگری ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کے کلمات کو 3 بار کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا و استغفار کے کلمات کو 3 بار دہرانا پسند فرماتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شرم و حیا ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے اوپر یا 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا ایمان کا جز ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں، گناہ سے نہ رکنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر گناہ کے کام کرتا ہو کہ وہ اس کو روکنے پر قادر ہوں مگر پھر بھی نہ رکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو بھی اس گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، سب سے بڑا تقوی والا کون؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرے تو یہ سب سے بڑا زہد ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل ایمان کا بدلہ۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل ایمان و نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 8۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ کہہ لیا کرو اللہم رب السماوات سبع وما زلت ورب الارضین وما قلت ورب شیاطین وما زلت کل جار من شر خلقی کا کلہم جمیعا یکرت علی احد منہن او ان یبغی علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک وا الہ الا انت۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، اور جس کے کام بنانے والا اللہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔